السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی، آج الحمدللہ ہم اربعون النوویہ، اربعین نووی کی حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے. الحدیث الثالث، حدیث الثالث تیسری یعنی تھرڈ حدیث. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ اس کا. ان سے ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن سے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن الخطاب، بن خطاب رضی اللہ، راضی ہو اللہ، عنہما ان دونوں سے. یہاں اگر انہو ہوتا تو مطلب تھا، یا انہا ہوتا تو مطلب تھا کہ ان سے سنگولر سے. یہاں عنہما ہے تو عنہما جو ہے تثنیہ ہے، یعنی دو مراد ہیں یہاں پر. قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بنیاد رکھی گئی، الاسلام، اسلام کی، علی اوپر، خمسن پانچ چیزوں کے، شہادتی گواہی دینا. کس بات کی گواہی؟ ان یہ کہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، اللہ سبحانہ و تعالی، و اور، ان بے شک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ رسول ہیں اللہ کے، و اور، اقام الصلاۃ اقام قائم کرنا، الصلاۃ نماز کا، و ایتاء الزکاۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ کا، و حج البیت اور حج کرنا بیت اللہ کا، و صوم رمضان اور روزہ رکھنا رمضان کا. رواہ البخاری و مسلم. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. اس حدیث کو امام نووی نے حدیث جبرائیل کے بعد وارد کیا. اگر آپ کو کچھ تھوڑے سے پوائنٹس حدیث جبرائیل کے یاد ہوں، جو کہ ہم نے کل لاسٹ فرائیڈے کو پڑھی تھی، جو ان 5 ارکان پہ مشتمل ہے، اسی وجہ سے ان دونوں احادیثوں میں کچھ باہم لنک ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا.
اور یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. اور اس حدیث میں کچھ حدیث جبرائیل سے کچھ ایکسٹرا ہے. جیسے یہاں پر فرمایا گیا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد کسے کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کو. آپ دیکھیے فاؤنڈیشن ہوتی کیا ہے. اگر کبھی آپ نے کسی عمارت کی کنسٹرکشن دیکھی ہو نا، تو ساری عمارت اسی فاؤنڈیشن پر، اسی بنیاد پر بیس کر رہی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر اگر وقت نہ لگا ہو یا اس میں طاقت نہ ہو تو وہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، ان کا کھڑا رہنا ناممکن ہے. بنیاد نہ ہو تو عمارت ڈھہ جائے گی نا. اسی لیے جب کوئی نئی بلڈنگ شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبا عرصہ صرف اس کی بنیادوں کے لیے درکار ہوتا ہے، مگر جو ہی بنیاد بن جاتی ہے تو جو باقی کی بلڈنگ ہوتی ہے یا مکان ہوتا ہے یا ہائی رائزز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اور وہ بہت جلدی اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود. اور کس میں رکھی؟ چونکہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے نا، یہ مین میڈ ریلیجن نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے ہمارے پاس اترا ہے. اسی لیے اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. اور سب سے پہلے اس اسلام کی بنیاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 5 پلرز آف اسلام، تو پلرز کو ذہن میں لے آئیے. پلرز نہ ہوں تو کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور وہ بلڈنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ ذرا ذہنوں میں لائیے کہ بنیاد ہوتی کہاں سے شروع ہے. وہ کھدائیاں زمینوں کے اندر، زمین کو نیچے ڈیپ ڈاؤن ڈگ کر کے اس کے اندر پلرز کو کھڑا کیا جاتا ہے. پھر وہ پلرز گرو کرتے ہیں. پھر جب وہ گرو کر جاتے ہیں تو پھر وہ اوپر تک جب آتے ہیں تو وہ بڑا سے بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں، بلڈنگز کا بوجھ، بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کا بوجھ، ان کے تمام چیزوں کا بوجھ، وہ سب وہی بنیادیں اٹھاتی ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک سیکھنے کی بات ہے اس میں کہ دین کی بنیاد اب جو اعمال بتائے جائیں گے ان پہ ہے. یعنی جب ہم ان اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہم ان کو کرنے کے عادی ہو جائیں گے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر آپ چلتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں. اور یہ گواہی کون دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے گواہی کون دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی کا کہیں قتل ہو گیا اور اس قتل میں کوئی عینی شاہد ہو یا ایک دوسرا کوئی شخص ہو، 2 گواہی دینے والوں کو بلایا جائے. ایک عینی شاہد ہے تو وہ اپنے اس کی گواہی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگی، کانفیڈنٹ ہوگی. اور وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اس نے اپنے سامنے ہوتے سب کچھ دیکھا، اس کے علم میں ہے. دوسرا کہے گا اچھا پتہ نہیں قتل ہوا اتنے بجے ہوا، پتہ نہیں اس نے کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی اور تو نہیں آ کے کر گیا، مجھے لگتا ہے یہی شخص تھا. تو ایسے شخص کی تو گواہی لی ہی نہیں جاتی، ایسے شخص کی گواہی کو امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو سب سے پہلے شہادہ اس کی لی جائے گی جو اپنے علم کی بنیاد پر گواہی دے گا. کیونکہ جس کو علم ہوتا ہے نا، نالج ہوتی ہے، پھر وہ اپنے گواہی میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ بالکل درست ہے، اور میں جس بات پہ کنونسڈ ہوں وہ بات غلط نہیں ہے. اور وہ شہادہ کس بات کی؟ سب سے پہلے یہ کہ کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں. اور یہ یاد رکھیے ہمارے دین کی بنیاد ہی یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اسی کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے یہ جو توحید ہے نا جس کی بات یہاں پہ کی گئی، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک بنانا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرنا. اور پھر اس توحید کی 3 جو ہے وہ شاخیں ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے لیے جاننی بہت ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. ٹرمز تھوڑی مشکل ہیں لیکن اگر سمجھ آ جائے تو بات مشکل نہیں ہے. توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب بنانا. رب کیا ہوتا ہے؟ مالک، خالق، پلانر. کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا اونر ہے، اسی نے ہمیں تخلیق کیا اور ہماری تقدیر اور ہماری پلاننگز سب وہ کر رہا ہے. تو یہ ہے رب ہونا. تو انسان اللہ ہی کو واحد رب مانے، یہ ہے توحید ربوبیت. یہ ایک شاخ ہے توحید کی. ہم تو توحید کو کہہ کے گزر جاتے ہیں نا کہ توحید اللہ کو ایک ماننا. نہیں، اس میں یہ 3 شاخیں ہونی بہت ضروری ہیں.
مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے تمام کاموں میں اکیلا ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ جیسے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کیا کام ہے اللہ کے؟ پیدائش، تخلیق کرنا، روزی دینا، کسی بھی کام کی پلاننگ کرنا، سورج اور چاند کا مسخر کرنا، سورج کو طلوع کرنا، سورج کو غروب کرنا، پھر بارش کا اترنا، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرنا، پھر اس کے بعد جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، عرش عظیم کا رب ہونا، زندہ کو مردہ سے نکالنا، انسان کو اولاد دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کسی کو بانجھ کر دینا، یہ تمام چیزیں توحید ربوبیت میں ہیں کہ اللہ رب ہے، وہی پلانر ہے، وہی کریٹر ہے، اور یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے، اور ان چیزوں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، توحید الوہیت۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اب توحید اس میں عبادت میں کیسے آئے گی؟ کہ صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شرک نہیں، اکیلے اسی کی عبادت، یہ ہے توحید الوہیت۔ تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی کور کرتا ہے۔ تیسری چیز لا الہ الا اللہ یا توحید کا اقرار کرنے میں توحید اسماء و صفات۔ یہ کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا اسماء الحسنہ، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی صفات اور اللہ کی کوالٹیز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اس میں اس کو تنہا مانا جائے، اکیلا مانا جائے، اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ مشابہ کیا جائے، نہ تشبیہ دی جائے، اور نہ ہی کوئی مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی جائے کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے جیسا انسانوں کا ہے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے۔ اللہ جیسے ابھی اس دفعہ ہم نے سیشن میں اسماء الحسنہ کے اللہ کے سمیع ہونے کا ذکر پڑھا، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سمیع، ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہمارا سننا ناقص، اللہ کا سننا مکمل اور کامل۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو توحید ہے نا، اس پر ایمان لانے پر انسان کا پورے کا پورا جو آخرت اور دنیا جو ہے وہ بیسڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو بندہ حق کے ساتھ یہ 2 گواہیاں لے کر آئے گا، حق کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ یعنی کنونسڈ ہوگا، یقین رکھتے ہوئے اس بات کی گواہی دے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جہنم کی حرارت سے بچا لیں گے۔ دیکھیے کلمہ شہادتین جو ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کس میں؟ ایک پہلی چیز لا، نہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں۔ اور لا کس میں آتا ہے؟ کہ کوئی الہ نہیں، اور ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید جو ہے وہ اس بات پر انسان کو کنونس کرتا ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اور اس کو وہ مانتا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کی آخرت اور نجات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، ذات اور صفات کو مانا جائے۔ مثال کے طور پر رزق دینا اللہ کی صفت ہے، رزق کے لیے انسان جائز اور حلال طریقے استعمال کرے، اسی کا اس کو حکم ہے۔ لیکن اب جو انسان حرام کام کرتا ہے اور حرام کے ذریعے رزق اکٹھا کرتا ہے، یا حلال طریقے سے رزق اکٹھا کر رہا ہے لیکن خرچ ہو جانے کی یا کمی کے ڈر سے صدقہ نہیں کرتا، تو نماز کے وقت وہ دکان بند کر کے جیسے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کو اللہ کے رازق ہونے پر پورا یقین نہیں، پورا توکل نہیں، اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنا یہ نقصان کیا یا میں نے نماز پڑھی اور دکان بند کر دی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ کلمہ توحید جو ہے وہ اس چیز کو انسان کے اندر سے نکالتی ہے اور توکل سکھاتی ہے، اور صرف اللہ کی ذات پر ایمان کہ رازق اللہ ہے، وہ مجھے کمی نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، صاحب قرآن ہیں، اور دینی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے کام ہمارے لیے دلیل ہیں، یعنی ہم انہی کو فالو کریں گے۔
اور جو اختلافی معاملات ہوں گے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت پہ فائز ہونے والے تمام انبیاء کو بھی ہم سچ سمجھیں، حق سمجھیں، اور یہ بھی مانیں کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب ویلڈ شریعہ یہ صرف یہی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اور اس کے مابین رکاوٹ حائل ہو جائے، یعنی تمہارے اور اس گواہی کے درمیان، اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔ اس حدیث سے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ بہت سی باتیں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا زندگی میں ہم کثرت سے ذکر کریں، اور اس کا بہترین وقت آپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ کے جب آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ ایک تسبیح جو ہے لا الہ الا اللہ کی ضرور کریں، اور کوئی بھی مسلمان اس کے ذکر عظیم سے محروم نہ رہے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے۔ دوسری بات یہ کہ معلوم نہیں کہ موت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کا ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، تو انسان کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری مکمل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے پھر انسان کو کیا کرنا ہے؟ جس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت نہ ہو اور موت کے وقت اچانک سے وہ کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پہلی تو بات ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جس کو اللہ عطا کرے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی عطا کر دے، لیکن جس کو عادت ہوگی وہ پڑھ لے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور رسالت کی جو گواہی دی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ لوگ سن رہے تھے نا یہ گواہی، تو انہوں نے سنا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کون سے اعمال افضل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی افضل جو اعمال بتائے، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور حج مبرور کرنا۔ تو یاد رکھیے، شرک جو ہے وہ جنت سے محروم کرنے والا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرنے والا سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم ہے، لیکن جو آدمی سچے دل سے یقین کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جو شخص اس کے بعد شرکیہ اعمال کو چھوڑ دیتا ہے اور ٹوٹلی کنورٹ ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی، اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر ہمیں اس کی فضائل ہمیں ملتے ہیں، توحید کی برکتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، یعنی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں آپ کہ اللہ نے فرمایا، نیکی کا بدلہ 10 گنا اس سے بھی زیادہ میں کرتا ہوں، اور برائی کا بدلہ 1 گنا دوں گا یا اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں تجھے اتنی ہی بخشش عطا کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ یعنی زمین بھر کے بھی کوئی اگر گناہ کر کے آئے گا، یہاں پر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، مگر اس نے سچے دل سے اللہ کو ایک مانا اور شرک نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ معافی کی امید رکھے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اس کے ساتھ، اور نہ کسی کو ناحق قتل کیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس سے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ 2 چیزیں کہ قتل اور شرک، یہ چیزیں جہنم سے روک ہوں گی، یہ جہنم میں جانے سے روک دیں گی بندے کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے، یعنی اس کے نیک اعمال میں صرف اور صرف اللہ کو ایک ماننا اور توحید ہی شامل تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے کنبے والوں سے کہا، سنو، اگر میں مر گیا تو مجھے جلا کر کوئلہ بنا دینا، پھر پیس کر نصف
جو میرا کوئلے جلانے کے بعد جو میری باڈی کا حصہ ہوگا پیس کر آدھے کو خشکی کی ہوا میں اڑا دینا، نصف کو سمندر میں بہا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر آ گیا تو مجھے ایسا شدید عذاب دے گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ مر گیا، اس کے وارثوں نے ایسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کر دو، خشکی نے جمع کر دیا۔ سمندر کو حکم دیا، اس نے بھی تمام اجزاء جمع کر دیے، اور اچانک اس کو وجود دے دیا گیا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت میں کھڑا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابن آدم، تجھے تیرے اس کیے پر کس چیز نے اکسایا، یعنی یہ تم نے کام کیوں کیا، ایسا کرنے کو کیوں کہا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے سارا کچھ تیرے ڈر سے کیا، اور تو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا سوائے توحید کے۔ تو یہ توحید کی برکتیں ہیں جو انسانوں کو برے اعمال کے ہوتے ہوئے بھی بخشنے کی طاقت رکھتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یہ وہ برکتیں ہیں۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرتے ہیں تو ان کے اعمال نیک اعمال بھی ہوں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنے سے ہی منع کر دیا گیا، وہ فائدے کے بغیر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ کیونکہ اس کا جو باپ تھا وہ بہت زیادہ نذر و نیاز کرتا تھا، حشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، اور اسی طرح یہ ان کا جب بیٹا ہے اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا تو اس کی طرف سے روزہ رکھتا یا صدقہ کرتا تو اسے فائدہ ہوتا۔ یعنی توحید کے اقرار کے بعد ہی تمام چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اور توحید کا اقرار جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کو ٹوٹلی بیلیف کے ساتھ ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ تو اسلام کی بنیاد سب سے پہلی ہے کہ لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسری بنیاد اس بات کا اثبات ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بن کر اور رسول بن کر تشریف لائے، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری بنیاد، اب یہاں پر حدیث کی کتاب جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے تو عقائد پہ بات کی گئی نا، کیونکہ ان چیزوں کے اوپر ہی جب انسان اس پہ مضبوط ہوگا پھر وہ آگے سٹیپ اہیڈ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کیا آتی ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا۔ اب انسان جب ایک گواہی دے دیتا ہے زبان سے، اس کے بعد اس کو پروف دینا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر یہ جو بات ہم نے کی 5 چیزیں، توحید کا اقرار، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دراصل یہ ٹیسٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا ٹیسٹ ہے۔ کبھی انسان کو جان لگانے کے لیے کہا گیا کہ نماز پڑھو، اٹھو، مشقت کرو، نیند توڑو۔ اسی طرح کبھی مال لگانے کو کہا گیا، مال میں کیا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، حج کرو، اس کے بعد صدقہ خیرات، لیکن یہاں پر تو فرائض کی بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی۔ اس کے بعد خواہشات کو ختم کرنے کی، ڈیزائرز کی، اور ڈیزائرز میں سب سے بڑی ڈیزائر اور شوق والی ڈیزائر بندوں کی کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا، اور وہاں روزہ۔ تو اب دیکھیے کبھی مال سے، کبھی نیند سے، کبھی بھوک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیے ہماری نماز کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری نماز کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہو رہا، وہ ہماری اپنی ذات کو ہو رہا ہے۔ ہم مال دیتے ہیں وہ تو غربا کو دیتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کا کیا فائدہ؟ ہم حج کرتے ہیں، اللہ کا کیا فائدہ اس میں؟ روزے کا فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا؟ ہر چیز کا فائدہ پلٹ کر ہماری اپنی ذات کو آتا ہے۔ اسی طرح پھر نماز آتی ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز کا لغوی معنی ہے الصلاۃ، اور عربی میں نماز کے لیے الصلاۃ کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہے دعا، تسبیح، رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی آپ بیعت لیتے تو اس میں آپ کس چیز پر بیعت لیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ میں تجھ سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا،
نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، مسلمانوں سے ہمدردی کرے گا اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرے گا۔ تو یاد رکھیے نماز اسلام کا بنیادی اور اہم ترین پلر ہے، اور یہ ہماری خام خیالی ہے کہ نماز کے بغیر اسلام کی عمارت قائم رہ سکے گی۔ ان پلرز میں سے ایک پلر بھی مسنگ ہوگا تو عمارت تو خلاص ہو گئی، پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کر دو کا حکم دیا ہمیں، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اس کو سزا دینے کا بھی کہا، کیونکہ یہ جرم ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو نماز تو بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے بھی نماز پڑھنے کا کہا گیا، تو جب ایسی حالت میں نماز معاف نہیں، ایون جہاد میں کہا اسلحہ اٹھا کے رکھو اور نماز پڑھو، تو کہا یہ کہ اپنے نرم گرم بستروں پر لیٹے ہوئے یا ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے یا فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں بیٹھے ہوئے ہماری نمازوں کے وقت آئیں اور گزر جائیں اور ہمیں پرواہ بھی نہ ہو۔ پھر اسی طرح جو شخص 5 نمازیں ادا کرے گا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، جنت کی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، اور اس نے دریافت کیا نمازوں کے بارے میں، آپ نے اس کو بتا دیا 5 نمازوں کے بارے میں، تو اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں ان 5 نمازوں میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی، یعنی جیسی آپ نے بتائی ویسی پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو مسلمان ہر روز اللہ تعالیٰ کے لیے 12 رکعت نفلی نماز پڑھتا ہے، یعنی جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کا نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو اس کے بعد کے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ پھر نماز کی حفاظت کے بارے میں آتا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو آدمی ان نمازوں کو ان کے اوقات میں حفاظت کرے گا، ان کی یعنی اوقات کے اندر ادا کرے گا، اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو بخشنے کا میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی سخت بات ہے کہ پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کی جو ایک امید اور ہوپ، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں بندوں سے، اس سے ہی بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، کیونکہ اللہ نے نماز میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان خود بخود آہستہ آہستہ برائیوں سے دور ہوتا ہے اور نماز کی برکت کی وجہ سے نیک کام کرتا ہے، اور ایسا شخص پھر دن بدن سٹیپ بائی سٹیپ جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے بچوں کو علم دیں، نالج دیں، اور اس بات کی نالج دیں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور وہ بنیاد نماز کے ساتھ ہے، اور نماز کی اہمیت بتا کر ان کو جب آپ نماز کی طرف مائل کریں گے اور سمجھا کر، تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح وہ آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی ہے نا کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص فوت ہو گئے، ان میں سے ایک شہید ہوا، 1 سال پہلے فوت ہوا، اور پھر دوسرا جو ہے وہ 1 سال بعد فوت ہوا، اور وہ شہید نہیں تھا۔
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا تذکرہ اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ 1 سال کی فرض نمازیں زیادہ نہیں پڑھی؟ یعنی اتنی نمازیں اس کی زیادہ ہو گئی، اتنے فرائض اس کے زیادہ ہو گئے، اس کو موقع مل گیا اپنا درجات بڑھانے کا. اس میں ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاد کو ترک کر دیا جائے. جہاد کی اپنی فضیلت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا. یعنی اس سے آپ دیکھیے نمازی کی ایک ویلیو کا پتہ چلتا ہے، اس کی قدر و منزلت سامنے آتی ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتا ہے اللہ بھی اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ غافل دلوں کی دعائیں نہیں سنتا. اور یہ کیا ہے؟ نماز تو اللہ کو پکارنا ہے. پھر فرشتے نمازیوں کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پر نماز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کو بہت زیادہ بلندی دینے والی ہے. اور کچھ علماء کا تو اس حد تک وہ جاتے ہیں کہ جو بے نمازی فوت ہو گیا اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے. اس حد تک وہ ایک موقف اپناتے ہیں، کیونکہ کفر اور ایمان میں حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص بے نمازی فوت ہوا اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون اور حامان کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو پکا سچا اچھا نمازی بنائے. اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا. زکوٰۃ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مال کی پاکیزگی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی اسلام کا تیسرا رکن ہے. اور زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے نشو و نما پانا، بڑھوتری دینا. تو جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کیونکہ اگر آج کوئی انسان صاحب نصاب ہوتے ہوئے یعنی اس کے اوپر واجب آتا ہے اور اس کو دینی ہے اور فرض ہے، اور وہ جان کے اپنا خزانہ نہیں خرچ کرتا، اپنا کنز کے کہتے ہیں جمع کیا ہوا خزانے کو، اس کو سپینڈ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن آپ جانتے ہیں نا کہ اس کی کیا ہوگا اس کے ساتھ، کہ اس مال کو تپا کر آگ پر اس کو داغا جائے گا اس کے ساتھ. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ جہنم سے ایک سانپ ہوگا جو اس کے ساتھ لپٹ جائے گا اور پھر کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ اکٹھا کیا ہوا مال ہوں. آج اس مال سے ہمیں جتنی محبت ہے اور آج ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے. اللہ نہ کرے کل کو اگر کسی انسان کے گلے میں توق کی طرح وہ سانپ لٹک جائے تو سب سے پہلے اسی مال سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا وہ انسان. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکن کو بھی مکمل طور پر صحیح شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زکوٰۃ کے بعد حکم آتا ہے حج البیت اللہ کا، کہ انسان جو بنی الاسلام میں چوتھی رکن کیا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ حج. یعنی جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہو اور سفر کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو، وہاں جا کر رہنے کا بھی خرچہ اٹھا سکتا ہو. ایسا نہیں کہ سفر کے پیسے کلیکٹ کر لے اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے مانگ کر وہاں رہائش کے لیے انسان جائے، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو اس میں جو ایسا کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، کیونکہ حج مبرور اس کی جزا جنت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہوتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا. حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیلیگیشن ہے. اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اس کے بلاوے کو قبول کیا اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا، اس نے ان کو عطا کر دیا. تو جہاں حج اور عمرہ کی ادائیگی کرنے والے دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو، ان کے مطالبات کو وہاں پورا کیا جاتا ہے. اور بار بار حج اور عمرہ کرنے کی بہت فضیلت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بار بار حج اور عمرے کی ادائیگی کرو
کیوں؟ کیونکہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو یوں صاف کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل ختم کر دیتی ہے، یعنی بالکل چمکا دیتی ہے بندے کو۔ تو مالدار لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ حرص سے اور کنجوسی سے اور سٹنجینس سے اور بخل سے بچتے ہوئے حج اور عمرے کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اپنے بجٹ میں جو لوگ ایسا کر سکتے ہوں ایک مخصوص بجٹ ایسا رکھیں کہ اپنی نیت میں رکھیں کہ یہ میرا بجٹ عمرہ یا حج کے لیے ہے۔ اب وہ آپ 4 سال بعد اکٹھا کر رہے ہیں، 5 سال بعد، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت مال دیا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی پلاننگ کرنا، چلے جانا، لیکن پھر بھی نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اور توفیق کب ملے گی؟ جتنی انسان کے دل میں تڑپ ہوگی۔ دنیا جہان کی ہالیڈیز پلان کرتے ہیں، دنیا جہان کے لیے مال سپینڈ کرتے ہیں، جگہ جگہ ٹریول کرتے ہیں، لیکن نہیں توفیق ملتی تو حج اور عمرہ کی نہیں ملتی۔ وسعت کے باوجود بیت اللہ کی زیارت نہ کرنے والا بد نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث القدسی ہے، میں نے ایک بندے کا جسم تندرست رکھا، اس کی معیشت میں وسعت دی، یعنی مال دیا اس کو، معیشت میں وسعت پیدا کی، لیکن اس حالت میں 5 سال بیت گئے اور وہ میری طرف نہیں آیا۔ ایسا آدمی محروم ہے، بد نصیب ہوگا پھر ایسا شخص کہ جس کے پاس وسعتیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، اور اس سعادت سے وہ محروم رہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جو انسان کی طلب ہوتی ہے نا، جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی اس کو ملتا ہے۔ پھر وہاں جا کے جب انسان طواف کرتا ہے تو بیت اللہ کا طواف اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب بھی بے شمار ہے۔ وہ تو ہم اس کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کیا اس کے ثواب ہیں ایسے اعمال کے۔ پھر اسی طرح حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جو شخص قدرت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں ہے، یعنی طاقت ہے، قدرت ہے، مال ہے، لیکن حج نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج دوں، یعنی اپنے لوگوں کو بھیجوں، وہ جا کر چیک کریں، پتہ چلائیں کہ کون شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ جزیہ جانتے ہیں کس پہ کیا جاتا تھا؟ نان مسلمز پہ۔ حضرت عمر نے کہا ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں جن کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، سب مال ہے، اسباب ہے، لیکن وہ مال سیونگز میں رکھ لیں گے، وہ مال اور شکل میں رکھ لیں گے، حج نہیں کریں گے۔ زندگی کا پھر کیا پتہ۔ اسی طرح اور آخری جو 5واں رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ صوم رمضان، اور روزہ رکھنا رمضان کا۔ 5واں رکن اسلام رمضان کے روزے رکھنا، اور مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، اور یہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر روزہ رکھے، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی برکت، بڑھوتری اپنے بندوں کے لیے۔ وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ میں سارے بندے لے کے جاؤں گا، بہت کم رہیں گے واپس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کو 1 مہینہ ایسا دے دیا کہ اگر اس میں وہ سچے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزے رکھیں تو پچھلے سال کے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسلام کی پھر ہم پانچوں ارکان کو دین اسلام کی بنیادی حیثیت میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے، اسی طرح اسلام اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں پختہ ہو، ہمارے بچوں کے اندر پختہ ہو، مضبوط ہو، تو اس کے لیے مضبوط ایمان اور اسی طرح ان چیزوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہی حدیث جو آج ہم نے پڑھی کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، تو یاد رکھیے یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان چیزوں کی عدم موجودگی میں یہ عمارت سرے سے غائب ہو سکتی ہے۔
5 پلرز آف اسلام ہیں، اگر ان پلرز میں سے ایک پلر بھی مسنگ ہے تو عمارت کمزور ہے۔ آپ سوچیں نا، کوئی ایسی عمارت آپ کے ذہن میں ہو کہ جس کا کوئی پلر کریک کر جائے یا گرنے والا ہو یا پرابلم میں ہو یا گر جائے تو فوراً اس عمارت کو ایویکویٹ کروا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی وقت بھی ڈھہ سکتی ہے اور تباہی اور بربادی ہو جائے گی اور جو اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ان 5 پلرز میں سے کوئی ایک پلر موجود نہیں ہے تو خطرہ تو موجود ہے ڈھہ جانے کا اسلام کی عمارت کا۔ تو اس میں کرنے کا کام پھر کیا ہے کہ اپنے ان اعمال کو مضبوط کریں اور اللہ سے اس کے لیے مضبوطی مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں اور ذہنوں میں رکھ کر کانشیسلی ان اعمال کو ادا کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔